کہ امام شافعی جب مکے سے مدینے آئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے، تو اس زمانے میں سواری یا آج کا طرح تو سفر تھا نہیں، کئی مہینے لگ جاتے تھے، تو فرمایا مکے سے مدینے تک تقریباً 10-15 قرآن انہوں نے ختم کیا راستے میں، چلتے چلتے سواری پہ چل رہے قرآن پڑھ رہے۔ اور جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث پہ بیٹھے، قلم نہیں تھا لکھنے کے لیے، کاغذ نہیں تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو درس ہوتا تھا حدیث کا، وہ انتہائی ادب کو انتہائی ملحوظ رکھا جاتا تھا، کوئی آنکھیں بند نہیں کر سکتا تھا، کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا تھا، حبشی غلام کھڑے کیے ہوئے تھے۔ حدیث کا ادب، خود اتنا ادب کرتے تھے کہ روزانہ ایک نیا سوٹ سلواتے تھے، روزانہ پورے سال میں 360 سوٹ سلواتے تھے، روزانہ نیا سوٹ پہن کر خوشبو لگا کر نبی کے حدیث کے لیے۔ اور فرمایا ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے تھے تو چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ جب حدیث ختم کی، شاگردوں سے کہا ذرا میری کمر سے کپڑا ہٹاؤ، کیا ہے؟ جب کپڑا ہٹایا تو بچھو ڈنگ مار رہا تھا۔ کہا اس بدبخت نے 17 ڈنگ مجھے مارے ہیں، حدیث کی بےدبی مانے نہ ہوتی تو میں اسی وقت کتاب بند کرتا، صرف حدیث کے ادب کے وجہ سے کہ ایک بادشاہ نے، ایک اس وقت کے بادشاہ یا کوئی بڑا امیر آدمی تھا، راستے پہ چلتے ہوئے کسی حدیث کے بارے میں پوچھا، فرمایا حدیث کا حکم حدیث بعد میں سناؤں گا، پہلے اس کو اتنے کوڑے لگاؤ۔ حدیث کا اتنا ادب نہیں ہے، راستے میں چل رہے ہو پوچھ رہے ہیں مجھ سے، خود اتنے بادب۔ تو امام شافعی جب ان کے درس میں پہنچے، وہ حدیث کا درس دے رہے تھے، اب امام شافعی صاحب نے کیا کیا، ایک تنکا اٹھایا، اس کو جو ہے ہاتھ پہ، امام صاحب حدیث سنا رہے اور یہ اس کو لکھ رہے، ہاتھ کے اوپر ایسے چلا رہے۔ ان کی نظر پڑی، بعد میں بلایا، کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرے پاس قلم نہیں تھا لکھنے کے لیے، میں نے کہا قلم لینے جاؤں گا، کاغذ لینے جاؤں گا، اتنے بہترین حدیثیں مجھ سے نکل جائیں گی، تو اس وجہ سے میں نے یہ کیا۔ کہا پھر تمہیں کیا ملا؟ سب نے تو لکھ لیا، محفوظ کر لیا، اور تو ایسے ایسے کرتا رہا تو تیرے پاس؟ فرمایا حضور جتنے حدیث آپ نے بیان کیے ہیں سب کے سب میں سنا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح حدیث نہیں سنائی جاتی تھی اس زمانے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، نہیں، باقاعدہ پورے سند کے ساتھ کہ میں نے امام مالک سے سنی، امام مالک نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، یہ کرتے کرتے یہ سارا سلسلہ نبی علیہ السلام تک لے کے جاتے تھے، بما سند کے وہ ساری حدیثیں جتنی امام شافعی نے مجلس میں بیان کی تھی نا، وہ سب کے سب سنا ڈالی۔ پھر امام مالک کی نظر ان پہ ہو گئی، کوئی کمال کا بندہ ہے، کوئی صاحب کمال ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کس وجہ سے؟ فرمایا ایک درود پاک وہ میں پڑھتا تھا، اس درود کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تہجد بھی گزار بھی تھے، روزے بھی رکھتے تھے، احادیث کا درس بھی دیتے تھے، لاکھوں شاگرد بھی تھے، لیکن بخشش کس سے ہوئی؟ وہ ایک درود پاک سے ہوئی۔